امیر المومنین بھیج رہے ہیں مالک اشتر کو. حاضر ما کتبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہین واللہ، جب مصر کی ولایت اور گورنری دی کس کو؟ مالک ابن اشتر کو. مولانا خط موجود ہے نہج البلاغہ میں، جا کے پڑھیے گا. اور جس طرح سے حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا شب جمعہ، اس طرح سے اس خط کو بھی پڑھا کیجیے. حدیث قصہ میں ایک اور کچھ الگ وٹامن ہے، اور مالک اشتر کے خط میں کچھ الگ قسم کے وٹامن ہیں. فرمایا کہ واقعاً کیا کہوں، کس طرح سے بات کروں. فرمایا کہ بھیج رہا ہے علی مالک اشتر کو، بخدا جو وجود کتابوں میں آ گیا نا، بھولا بھٹکا حکام کی غلطی سے، بادشاہوں کی غلطی سے جو کتابوں میں آ گیا وجود جناب امیر کا، وہ اس مقام پر ہے کہ فرشتے دنگ ہیں. تو جو وجود امیر مومنین کا قلب رسول خدا میں، وہ کہاں پر ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. وہ ذات ائمہ خصوصا امیر مومنین جناب صاحب وہ ہے کہ یہاں پر معرفت کے سلسلے میں جہل کا اعتراف عین علم ہے. فرمایا اگر میں کسی سے کہوں سرکار آپ بہت بڑے عالم میں کچھ ہیں تو خط لکھ کر دیجئے کہ حکومت کو کیا کیا جائے. اب میں آپ لوگوں سے سیکھا ہے، میں نے آپ لوگوں سے سنا ہے کہ میٹنگ کی کا ایجنڈا اگر جتنا مختصر ہو، پوائنٹس کی صورت میں ہو، اس کا مطلب ہے کہ گرفت پکڑ اتنی زیادہ ہے اور اتنے زیادہ کانسیپٹس کلیئر ہیں میٹنگ کرنے والوں کے. علی بن ابی طالب نہ جانے کون سی یونیورسٹی میں گئے تھے. فرمایا جبایت خراجہا استصلاح اہلہا و جہاد عدوہا و عمارت بلادہا. مالک تم کو بھیج رہا ہوں، جو ملے نا بے نمازی 2 ڈنڈے لگانا، نماز پہ لانا، اور دیکھو اگر روزہ نہ رکھے اس کے خوب جوتے لگانا. مالک دیکھو مسجدیں بھر دینا، اور خبردار جتنے بھی پلے گراؤنڈ ہیں نا سب میں مسجد و مدرسے بنا دینا. اور دیکھو بات سنو، قرآن کی آواز چاہے محلے والے سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں، صبح سے چیخ چیخ کے پڑھنے لگنا. نا علی ابن ابی طالب ہے نور خدا ہے. فرمایا 4 چیزیں دے کر بھیج رہا ہوں، ان کا خیال سنیے اب ذرا اپنے مولا کی گفتگو کو. فرمایا جہاد عدوہا، مصر پر جب کوئی حملہ کرے تو اس کا دفاع کرنا. تم مسلمان ہو، اب میرا جملہ ہے، تم مسلمان ہو، وہ تو عیسائیوں کی ٹیریٹوری ہے عیسائی ہے تمہاری رعایا، اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. لہذا جہاد عدوہا، مصر پہ جب بھی کوئی حملہ کرے تمہاری ذمہ داری ہے. دوسرا کیا فرمایا جبایت و خراجہا، خوب اچھی طرح سے ٹیکس وصول کرنا. اور پھر تیسری چیز استصلاح اہلہا، اس کے اہل جو رہنے والے ہیں نا مصر کے، ان کی استصلاح کرنا. لفظ عربی کا میں نے ترجمہ نہیں کیا کیونکہ ترجمہ ہو نہیں سکتا، تشریح کروں گا. استصلاح اہلہا. اور چوتھی چیز عمارت و بلادہا، دیکھو شہر کی تعمیر کرنا. یعنی یہ مت کرنا مسجد تو چمکتی بھی ہے، ٹوائلٹ میں جاؤ امام باڑے اور مساجد کے ٹوائلٹ میں یا صابن نہیں ہوتا، یا فلش ٹینک خراب ہوتا ہے، یا مسلم شاور نہیں ہے، یا لوٹا بیکار ہے. کیا مطلب؟ علم لگا دیتے ہیں آپ، لیکن علم کی کوئی زیارت کرنے آئے اس کی طہارت کا انتظام نہیں کرتے. جب طہارت صحیح سے کرے گا تو علم کی زیارت کرے گا. اچھا دیکھیے، کہتے ہی مجھے خیال آیا، کوئی یہ سمجھے مولانا مسجد میں بیٹھ کے، میں یہاں کے نہ وضو خانے میں گیا ہوں نہ ریسٹ روم میں گیا ہوں، مجھے نہیں پتا. میں ایک کلن کلچر کی بات کر رہا ہوں. جب میں کلچر کی بات کر رہا ہوں تو انڈو پاک کی بات کر رہا ہوں. یہ ہے ریجن ایسا، کوئی غلطی سے کوئی مسجد ایسی نکل آئے تو ایک الگ بات ہے. لیکن ہم کیا فرمایا کہ عمارت و بلادہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ شہر کی تعمیر کرنا. سارا پیسہ ایک جگہ پر مت لگا دینا، سڑکیں اچھی ہوں، نکاسی کا انتظام ہو، پانی پینے کا انتظام ہو. تو لہٰذا اگر آپ کو کہیں دکھے شہر کے قدیم حصے میں کراچی میں کہ گھوڑوں کے پینے کا پانی کسی غیر مسلم کمیونٹی نے 1870 میں اس نے وقف کیا ہوا تھا حوض، تو آپ کہیں صاحب کیسے اچھے تھے. بے مائگی بے بذاتی نالائقی میری ہے کہ جو میں نے مولا کے قول کو دیکھ کر اس پر عمل نہیں کیا. کوئی اور اگر آگے بڑھ کر مولا کے قول پر عمل کر لے تو مولا کے قول پر گرد و غبار نہیں آتی. یہ ہماری نالائقی و بے مائگی ہے. لہٰذا فرمایا پہلی بات عمارت و بلادہا، شہر کو کی تعمیر کرنا. اب یہ تو میرے خیال سے اس میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاد عدوہا، دشمن کے ساتھ جنگ کرنا، لڑنا. اور استصلاح اہلہا،
اس کے رہنے والوں کی مصر کی استصلاح کرنا، اور چوتھی چیز کیا تھی؟ جبایت و خراجہا. 4 چیز ہو گئی نا، یہ 4 چیزیں تھیں. یہ اب آئیے گا استصلاح پر. استصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کسی مولانا کو بنا دیجئے گورنر، یا مولانا کو بنا دیجئے آپ کسی شہر کا میئر، ان کو سب سے پہلے فکر ہوگی کہ قرآن کے مدرسے کتنے بنے، نماز کیسے پڑھوائی جائے. یہ پدر جد جد اندر جد مولانا ہے. مولانا کروڑوں اربوں خربوں امیر المومنین کے دلدل کی سموں کی دھول کا صدقہ بھی نہیں ہے. وہ آپ مطلب آپ عجیب یا علی، آپ کو کوئی دین کی فکر ہے بھی کہ نہیں ہے؟ جواب آئے گا دین اس وقت سمجھ میں آئے گا جب زندگی پرسکون ہو. فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، غربت کبھی کبھی اس مرحلے پر پہنچ جاتی کہ کفر میں تبدیل ہو جائے. لہذا استصلاح کا معنی سنیے آپ، استصلاح اہلہا. جتنے بھی مصر کے شہری ہیں جو تمہارے سبجیکٹ ہیں، جو گورنر کے سبجیکٹ ہیں، جو گورنر کی رعایا ہیں، جو تمہاری رین تمہارے ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں، جو تمہارے شہری ہیں، جو تمہارے سٹیزن ہیں مصر کے، کون ہیں؟ یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ نا، اس میں کوئی محب اہل بیت ہیں، کوئی محب اہل بیت نہیں ہے. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بت پرست بھی ہیں. 1400 برس پہلے کے مصر کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر تمام مذاہب کے ماننے والے ہیں. جناب امیر یہ نہیں کہہ رہے دیکھو مسلمانوں کو دیکھنا، یہودیوں عیسائیوں کو تو مرنے دینا، ہندو آئے گردن کاٹ دینا، سکھ کو تو موت کے گھاٹ اتار دینا، مسلمانوں کو آگے بڑھانا. استصلاح اہلہا. اگر مصر کے لوگ تمہیں منتخب کر رہے ہیں، تم پورے مصر کے لوگوں کے رکھوالے ہو. یہ جملہ متنازع نہ بن جائے کہیں کہ منتخب نہیں کیا. پوری توجہ ہے میری، جو کہہ رہا ہوں اس کے معنی پر بھی ملتفت ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ خلافت الہیہ انتخاب کے ذریعے نہیں آتی. امیر المومنین جو چوتھے مرحلے پر تخت پہ بیٹھے ہیں، اس کو خلافت الہی مت کہیے گا، یہ تاریخ کا حادثہ ہے. علی 35 ہجری میں تخت پر بیٹھے، تاریخ کی مجبوری ہے، خلافت الہیہ نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا. علی ابن ابی طالب نام ہے مدینہ کے معاشرے کی مجبوری کا، مدینہ کے معاشرے کے اضطراب کا، اینگزائٹی کا، اسٹریس کا. لاسٹ ریزورٹ کا سولوشن تھا نہیں، خلافت الہیہ نہیں تھی یہ. اچھا یہ اس کی سمجھ اب کل وہ کہہ دے مولانا نے کہہ دیا امیر مومنین خلافت الہیہ، تو یہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں جس کو سمجھ میں آئے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور سمجھ میں آئے نہج البلاغہ کے اس جملے کا معنی، غدیر کے اس جملے سے لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ لألقیت حبلها علی غاربها. اگر تمہارا آنا نہ ہوتا اور بیعت نہ ہوتی، میں خلافت کی اونٹنی کی باغیں خلافت کی اونٹنی کے کاندھوں پر رکھتا اور ہٹا دیتا اسے کہ کوئی جاؤ، میں تمہارے لیے وزارت بہتر ہے، امارت میری تم برداشت نہیں کر سکتے. فرمایا فَإِنَّ مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا ذُو وُجُوهٍ وَأَلْوَانٍ لَا تَثْبُتُ لَهُ الْقُلُوبُ وَلَا تُقِيمُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ. دیکھو مجھے چھوڑ دو، میری بیعت مت کرو. ہے جگر کسی میں سوائے فاطمہ بنت اسد کے ثبوت کے؟ میری بیعت مت کرو، کیونکہ میں ایسے حالات کا سامنا کرنے والے ہو، تم نہ تمہاری عقل سمجھ سکتی ہے نہ دل ٹک پائیں گے، تم میری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. مجھے ایک وزارت دے دو، تمہاری مدد کرتا رہوں، مشکل کشائی کا عہدہ میرا تمہارے لیے کافی ہے. اچھا اس کے جب مالک کو بھیجا استصلاح اہلہا. استصلاح کا مطلب کیا ہے؟ استصلاح کا روٹ ورڈ ہے صاد لام ہے. اصلاح، صلاحیت، صالح. استصلاح کیا ہے؟ اصلاح کہتے ہیں آپ کوئی چیز خراب ہوگی اس کو صحیح کر دیجیے، یہ کام غلط ہے اس کی اصلاح کیجیے. مولانا آپ نے لفظ غلط کا، اصلاح کیجیے. غلطی کی اصلاح، غلطی کو کاؤنٹر کرنا، ریکٹیفائی کرنا، جبران اور تدارک کرنا، یہ کہا جاتا ہے اصلاح. استصلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو پوٹینشیل چھپی ہوئی ہیں اس کو نکال کر عملی کرنا، بالقوہ سے بالفعل بنانا. پوٹینشیلی جو چیزیں ہڈن ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. یعنی مالک دیکھو، میں بچوں کی زبان میں بات کروں، اگر کوئی بچہ فٹ بالر بننے کے لائق ہے، زبردستی اس کے ہاتھ میں برش تھما کر پینٹر مت بنا دینا. اگر کوئی عالم بننے کے لائق ہے، فقہ کا عالم بننے کے، اس کو شاعر مت بننے دینا. اگر کوئی معمار بننا چاہتا ہے، سول انجینئر، تو خبردار اس کو مت کہنا کہ ابا کو پسند ہے الیکٹرانکس انجینئر بنو.
اگر کوئی الیکٹرانک انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس سے یہ مت کہہ دینا کہ تم جا کے میکینیکل بنو. سمجھے بات کو آپ؟ لہٰذا سب سے پہلے ان کی دنیا کو سیکیور کرو. اب میں آپ کے یہیں پہ نتیجہ دے دوں کیونکہ اس کے بعد نتیجہ دینے کا وقت نہیں رہے گا. دین اس وقت تک صحیح معنوں میں سوسائٹی اور معاشرے میں آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ لوگوں کا پیٹ نہ بھریں, ان کی بنیادی ضرورت کو پورا نہ کریں. الامن اہنا العیش, امیر مومنی فرما رہے ہیں, ذہن, دل و دماغ, جان, مال, عزت و آبرو, پراپرٹی, مال کی سیکیورٹی اور سیفٹی سب سے خوشگوار ترین زندگی ہے. تو سب سے خوشگوار ترین زندگی آپ کو ملے گی نارتھ امریکہ میں. آپ جی یہی کہہ رہا ہوں, پریشان مت ہو مولانا, یہ تو کافر ہیں, وہ ہیں, کیوں نہیں مانتے؟ ڈرتے کیوں ہیں حقیقت کو مانتے ہوئے؟ گھبراتے کیوں ہیں؟ سیفٹی اور سیکیورٹی آپ کو ملتی ہے. مطلب وہ بے حیائی تو نہ جاتے, کس نے کہا تھا جانے کو؟ صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری, ہو نہیں سکتا. خوب توجہ کے ساتھ سمجھیے گا جی. جو اگر آپ میں اتنا دم ہے, بیٹھیے فلسفیوں کے ساتھ, ان کے تھاٹ پروسیس کو روکیے. نہیں ہے دم. آپ تو کہتے تھے سنت رسول کا جھنڈا اٹھاؤ, سب کو اپنے سنت رسول کے تابع لے آؤ. سنت رسول ہے 23 برس کی, نکالیے, پڑھیے جا کر اس میں سے. سنت رسول میں سب کچھ ہے, کمی آپ میں ہے, کمی علماء میں ہے. نہیں بات کر سکتے آپ, حل نہیں دے سکتے ان کو. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں جتنی بھی اڑان اڑ لیجیے, کہکشاں کی آخری حدود پہ چلے جائیے, تھک ہار کر جب زمین پہ آئیں گے تو صبح کی فجر کی نماز کے بعد پڑھنا پڑے گا العجل العجل یا مولایا یا صاحب. پڑھنا پڑے گا دعائے قنوت میں نماز میں, اللہم کل ولیک. یہ اللہم کل ولیک دعا نہیں ہے, اپنی ذلت کا, حقارت کا, عاجزی کا اقرار ہے کہ پروردگار بھیج اس کو, اس کے بغیر دنیا میں ظلم ہے, اندھیرا ہے. یہ امامے والے کچھ کر سکیں گے, یہ ٹوپی شیروانی والے کچھ کر سکیں گے, یہ مسجد کے مولانا کچھ کر سکیں گے, یہ دنیا کو نہیں چلا سکتے. کوئی آئے گا کون؟ وہ کہ جو عالم غیب سے علم لے کر وراثت علی بن ابی طالب کے ذریعے چلائے گا. دیکھا آپ نے کہ مطلب پلانٹڈ مولوی کیسے ہیں ہم لوگ, کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. مجھے آپ پلانٹڈ کہیے جو بھی کہیے, حقیقت اس کے علاوہ ہے تو نہ گھوڑا دور نہ میدان. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا جواب دے دیجیے جا کر. میں کچھ فینومینا کا ذکر یہاں سے کرنا نہیں چاہتا, بچے بیٹھے ہیں, تھاٹ پروسیس کو روک دیجیے جا کر. آپ ان کے روکیے, کیا ہے آپ کے پاس. خیر, تو بہرحال درود بھیجو محمد آل محمد. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دین ناقص ہے, دین مکمل ہے. مکمل دین آپ کے پاس ہے نہیں. دین مکمل, سرکار رسالت ناب کہتے ہوئے جا رہے ہیں, انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ. وہ ممبر کے مولوی, خطیب, ذاکر, نوحہ خان, مرثیہ پڑھنے والے, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک کتاب ہے, دوسری میری عطرت ہے. ان دونوں کے ساتھ رہو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ان کو کچھ سکھانے کی کوشش مت کرنا. لا تعلموہما, دیکھو ان کو مت سکھانا, ان کو مت پڑھانا, ان سے آگے مت نکلنا, ان سے پیچھے مت رہ جانا, ان کے ساتھ ساتھ رہنا. اس کا مطلب ہے کہ دین اس وقت آپ کا ناقص ہے. تو ہم ناقص دین پر عمل کر رہے ہیں, آپ ناقص دین پر عمل نہیں کر رہے. آپ کو یہی کہا گیا کہ اس پر عمل کرو, اسی کے ذریعے جنت ملے گی. لیکن یہ مت کہیے گا کہ ہمارے دین میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اما حل موجود ہے تو لا کر دکھاؤ نا. جو حل موجود ہے وہ میرے مولا کے پاس موجود ہے, حجت ابن الحسن کے پاس ہیں, جو بشر کی ذہنی صلاحیت کو پہچانتا ہے, روحوں کو پہچانتا ہے, 6 ارب انسانوں میں سے ایک کو پہچانتا ہے. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ مالک اشرف سے کہا مصر کے لوگوں کی جو پوٹینشیل ہے اس کو باہر نکالنا. دوبارہ کہوں, جو مصر کے لوگوں کی چھپی ہوئی صلاحیت ہے اس کو باہر نکالنا. تو جب تک مالک اشرف کو پتہ نہ ہو کہ میں خطاط کو کیسے سمجھوں کہ یہ خطاط بنے گا, یہ واریر اور یہ اچھا فوجی بنے گا, یہ بیوروکریٹ بنے, جو قلم چلائے گا اس کے ہاتھ میں بندوق تھماؤں گا, اسے کہوں گا کہ سرحد پہ جا کے فوجی بنو, پہلا فائر ہوگا اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے, غش کر کے گر پڑے گا. اے سی کے کمرے میں یہ دستخط کرنے کے لائق ہے, محاذ پہ جا کر بہادر فوجی لڑے گا, توپوں کی گھن گرج کے اندر وہ لڑے گا جس کا جگر شیر کا ہوگا. تو مالک اشرف پتہ کیسے چلائیں گے؟ یہ ہے نقطہ. کیسے پتہ چلائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کیسے پتہ چلائیں گے؟ پتہ چلائیں گے شاگردی کے ذریعے علی ابن ابی طالب کی.
اگر استاد نے یہ طاقت نہ دی ہوتی کہ مالک، اب یہ میرا جملہ روایت نہیں ہے، کہ مالک دیکھو علی تمہیں کچھ چیزیں دے رہے ہیں، جب جاؤ گے نا ان کے ذریعے مصر کے لوگوں کو دیکھنا کہ ان کے وجود میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو مالک کو کچھ گر ایسے سکھائے تھے. کتنے سال شاگردی کی علی کی مالک نے؟ 4 سال 5 سال. مصر کی آبادی لاکھوں پر، کئی شہر ہیں، یہ 4 5 6 7 8 سال میں کون سا فارمولہ تھا جو سکھا دیا؟ سرکار یہی بات ہے جو اتنی دیر سے جس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. امامت اپنا علم بھی منتقل اور طریقے سے کرتی ہے، شاگرد بھی اور ہوتے ہیں. وَعْلَمْ يَا مَالِكِ إِنِّي وَجَّهْتُكَ عَلَىٰ بِلَادٍ، مالک جان لو میں تمہیں کچھ ایسے شہروں کی جانب بھیج رہا ہوں کہ قد جرت علیہ من حکام جور وعدل، تم سے پہلے اس شہر کے اندر مصر پر کچھ عادل حکمران تھے، کچھ ظالم حکمران تھے. کچھ نماز پڑھتے تھے لیکن ظالم تھے، کچھ ظالم تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. نہ سیٹ پر بیٹھے ہو، رعایا کا حق ادا کرو، رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرو. مالک کو فرما رہے ہیں. امیر المومنین نے جو مصر کے گزشتہ حکام کی بات کی ہے، عدل کی بات کی اور جور کی بات کی، حرام حلال کی بات ہی نہیں کی ہے. ابھی خوب غور سے سمجھیے گا. یہاں پر دیکھیے، اب میں جلدی بات کر رہا ہوں، تمام جوانی کو لے کے میں چل نہیں سکتا. پھر اس کے بعد فرما فَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِي عُمُرِكَ مِثْلَ مَا تَنْظُرُ إِلَىٰ وُلَاةِ قَبْلِكَ وَيَقُولُونَ فِيكَ مَا تَقُولُ فِيهِمْ. مالک دیکھو تمہاری رعایا جب جائے گی نا تو تمہارے بارے میں بھی اسی طرح سے دیکھے گی تمہارے کرتوتوں کو، جس طرح سے تم سے پہلے گورنروں کے کرتوتوں کو دیکھا. اور تمہارے بارے میں بھی تمہاری رعایا وہی کہے گی جس طرح سے تم گزشتہ گورنر اور والیوں کے بارے میں کہتے تھے. لہذا تقوی کو اپنا پیشہ اختیار کرنا، پیشہ تقوی کرنا، ایثار التقوی، ہمیشہ تقوی کو اپنے سامنے رکھنا. اب اس کے بعد فرمایا جناب امیر المومنین نے اس مقام پر، دیکھو وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ لِلرَّعِيَّةِ الرَّحْمَةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا زَارِيًا تَغْتَنِمُ عَقْلَهَا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے انسان یقین کر لے کہ 1400 برس پہلے یہ کہا ہے. فرمایا دیکھو مالک اپنے دل میں اپنی رعایا کی نسبت محبت، پیار، لطف، کرم، نرم جذبات کا عادی بناؤ اپنے دل کو رعایا کے لیے. وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا جَارِيًا، ایسے وحشی درندے مت ہو جانا کہ جو اپنی رعایا کو چیر پھاڑ کے کھا لے. تَغْتَنِمُ عَقْلَهَا، کہ جو فرصت میں رہتا ہے کہ کس طرح سے اپنی رعایا کے گوشت کو نوچ کر کھا لے. ایسے بادشاہ مت بننا. اور پھر اس کے بعد جب یہاں تک بات آئی تو فرمایا کہ دیکھو ایک عجیب جملہ ہے کہ فرمایا کہ فَإِمَّا، تو تمہاری رعایا نا، فَالنَّاسُ صِنْفَانِ، جہاں تم میں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں نا وہ 2 طرح کے لوگ ہیں. اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، یا تمہارا دینی بھائی ہے یا اللہ کی طرح تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہے. ان دونوں کے ساتھ جو تمہاری رعایا یہی کرنا، تعرض لهم العلل ويفتفرط منهم الخطأ والعمد، تو فآتهم من عفوك وصفك من مثل ما ترجو ان يعطيك الله من عفوه وصفه. مالک دیکھو تمہاری رعایا جو جا رہی ہے نا، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تمام مذاہب والے ہیں. تو جو میں نے تم سے کہا ہے نا کہ رحمت، پیار، محبت اپنی رعایا کے لیے رکھنا، یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں کے لیے. فرمایا پوری رعایا کے ساتھ یہی کرنا، کیونکہ تمہاری رعایا ایسی ہے فَإِنَّ تَعْرُضُ لَهُمُ الْعِلَلَ، ان کو کچھ نہ کچھ خامیاں ان میں ہیں، وَيَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلَ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ، جان بوجھ کے کبھی غلطیاں کرتے ہیں، کبھی بھول چوک کے ذریعے ہو جاتی ہیں ان سے غلطیاں. فَأَعْتِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ، درگزر کرو، معاف کرو اپنی رعایا کو، اس طرح سے معاف کرو جس طرح سے تم توقع رکھتے ہو کہ تمہارا خدا تمہیں معاف کرے. من عفوہ وصفہ. اور دیکھو فَإِنَّ، عجیب جملہ ہے، فَإِنَّكَ، تم جو ہو ان کے اوپر ہو، اور وَفَوْقَكَ مَنْ وَلَّاكَ، جو تمہیں امیر بنا کر بھیجا وہ تم پر ہے، اور خدا تمہارے امیر المومنین کے اوپر ہے. گفتگو اس سے زیادہ اب میں کیا کروں، اور ایک اور جملے 2 جملے بتاؤں گا. یہ تمام کی تمام انسانیت پر بات ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا آج اس تقریر میں کہ دین اس وقت تک چل ہی نہیں سکتا
جب تک کہ آپ کمزور اور بے سہارا لوگوں کی مدد نہ کریں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر دین چل سکتا ہے تو یا سوسائٹی میں نادان اور احمقوں کی بہتات ہے یا ظاہری ڈھکوسلے کا دین ہے. دین اپنی جڑیں اس وقت بنائے گا کہ جب آپ لوگوں کو ان کے بنیادی ترین سہولتیں فراہم کریں گے. امیر المومنین فرما رہے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر فرمایا دیکھو وَلَا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ وَلَا تَنْدَمَنَّ عَلَىٰ عَفْوٍ. خبردار کسی کو اگر تم سزا دو نا تو اترانا مت، خوش مت ہونا سزا دینے پہ. مالک کیوں سزا دیں گے کسی کو؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. صحیح کام پر سزا دیں گے، غلط کام پر؟ سزا کا حقدار ہوگا تبھی تو سزا دیں گے. جناب امیر فرما رہے ہیں حقدار کو سزا اگر دو تب بھی خوش مت ہونا. یہ ہے کرامت انسانی، یہ ہے ہیومن ڈگنیٹی، یہ ہے وقار بشریت. جو سزا کا مستحق ہے اس کو سزا دے کر خوش مت ہونا. یہ حکم خدا ہے، تم نے ادا کر دیا. کسی کو لوگ مولا علی کے زمانے میں خلافت اور امامت کے لوگ لے کر جا رہے تھے سزا دینے کے لیے. خود جناب امیر بھی شاید لے کر جا رہے تھے تو دیکھا کچھ لوگ ساتھ چل پڑے کہ دیکھیں اس کو کیسے سزا دی جاتی ہے. ایک دفعہ مولا متوجہ ہوئے نہج البلاغہ کلمات خزار فرمایا تبا لوجوہ لا ترى الا عند كل سوءة. خاک ہو، مار پڑے، برباد ہوں ایسے چہرے جو سوائے برائی کے کہیں اور نظر نہیں آتے. پانچ چھ آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، جھمگٹا لگ گیا. کیا کر رہے یا چھوڑاؤ اپنا راہ دو، اپنی راہ دو. لہذا برائی نہیں کرنے جا رہے، جناب امیر خود سزا دینے جا رہے ہیں. لیکن فرمانا دیکھو کسی کو سزا دینے جا رہا ہوں، یہ مجھ پر واجب ہو چکا ہے، تم اس کی سزا کے دیکھنے کا تماشا دیکھنے کیوں آ رہے ہو؟ برا ہے تمہارا کہ اگر تم کسی کا تماشا دیکھنے آؤ، کسی کی بے عزتی دیکھنے آؤ. اس کو سزا دینے کے لیے میں کسی مقام پر جا رہا ہوں. لہذا فرمایا کبھی اترانا مت، خوش مت ہونا کسی کو سزا دے کر. وَلَا تَنْدَمَنَّ عَلَىٰ عُقُوبَةٍ. دیکھو وَلَا تَنْدَمَنَّ عَلَىٰ عَفْوٍ. جب کسی کو معاف کر دو نا تو خبردار پشیمان کبھی بھی مت ہونا. کسی بھی لحاظ سے معافی کا اگر تم کوئی پہلو دیکھو کہ بہانے سے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے اور یہ پرابلم نہیں کرے گا تو فرمایا دیکھو ندامت مان. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس کو آپ معاف کریں گے نا آپ 1 کروڑ روپے بھی دیں وہ آپ کا غلام نہیں بن سکتا. لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا اب یہ آپ کا غلام بن جائے گا. جناب امیر فرما رہے ہیں مگر تم کیا نہیں چاہتے کہ لوگوں کے دل میں تمہاری محبت جائے؟ تم پیسے کے ذریعے نہیں خرید سکتے، ان کو معاف کر کے ان کی محبت کو خریدو. لہذا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اور میں اس سے آگے کیا بات کروں. لیکن عجیب خطبہ ہے اور کس طرح سے مولا کائنات نے گفتگو فرمائی ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں کہا کہ دیکھو تمہارے جو اطراف میں ہے نا ان کو اس بات کی ٹریننگ دو. روز ہم مولانا لفظ استعمال کرو. روز کا مطلب کیا؟ ریزوار. روز ان کو ٹرین کرو، ٹریننگ دو. کس بات کی ٹریننگ دو؟ اس بات کی ٹریننگ دو کہ تمہاری تعریف کرے تمہیں اوپر نہ چڑھا دے. یہ تمہارے اعتماد کے لوگ ہیں ان کو اپنے پاس رکھو، لیکن جب تعریف کر کے تمہیں اوپر چڑھا دیں تو ان سے بچ کے رہنا. آپ جا کر پڑھو، میں اس سے بات کر نہیں سکتا. اور آخر میں مالک ایسا کو دعا دیتے ہوئے جناب امیر نے فرمایا کہ خدا تمہیں بھی اور مجھ کو بھی شہادت نصیب کرے کہ جس کے انتظار میں اور تم ہیں.